بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ عمران خان کی سزا معطلی کے حوالے سے درخواست تھی، اب اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ امجد پرویز نے آج تقریباً 3 گھنٹے تک دلائل دیے ہیں، اس میں درمیان میں ایک بریک بھی شامل تھے۔ 3 گھنٹے تک انہوں نے دلائل دیا اور اس کے بعد اب فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ امجد پرویز نے ایک ایک کر کے ان تمام سوالوں کا ان تمام اعتراضات کا جواب دیا جو لطیف کھوسہ صاحب نے اپنے آرگومنٹس میں اٹھائے تھے، اور کافی تفصیلی انہوں نے جواب دیے، کافی تفصیلی انہوں نے بات کی، اور کافی تفصیل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اس سارے معاملے پر جو ہے وہ بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کوشش بھی کی کہ اس کو اتنا طویل کریں کہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو جائے، اور آج انہوں نے کوشش بھی کی کہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہو جائے، لیکن سماعت تو کل تک کے لیے ملتوی نہیں ہوئی۔ اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ایک ایفیڈیوٹ دیکھنا ہے جو خواجہ حارث صاحب نے دیا تھا، وہ دیکھنا میرا حق ہے، وہ صرف ایفیڈیوٹ میں نے نہیں دیکھا، اس کے لیے آپ جو ہے وہ سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیں، تو یہ درخواست تو نہیں مانی گئی۔ کیا ہوا ہے آج، ذرا میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں۔ دیکھیے 12 بج کے تقریباً 50 منٹ پر آج سماعت کا آغاز ہوا، 12 بجے کا وقت تھا، 12 بج کے 50 منٹ پر سماعت کا آغاز ہوا۔ امجد پرویز صاحب آج عدالت میں موجود تھے۔ ایک شک کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو اور الیکشن کمیشن اپنا وکیل تبدیل کر لے، ایسا تو نہ ہوا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر دلائل کا آغاز کیا۔ پہلا نقطہ اس کا وہی تھا کہ اسٹیٹ کو فریق بنایا جائے، جو وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ وہ جیل میں ہیں، کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں اور جیل میں ہونے کی وجہ سے اسٹیٹ ایک فریق بن گئی ہے، تو اسٹیٹ کو فریق بنائیں گے تو سماعت آگے چل سکتی ہے، اس کو اپیل کو سنا جا سکتا ہے۔ اپیل کیا، بلکہ ابھی تو آرڈر سسپینڈ کرنے کی درخواست تھی، تو وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے حوالہ دیا کہ راہل گاندھی جو ہے ان کی بھی 2 سال کی سزا تھی اور وہ معطل نہیں ہوئی، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا میں یہ ایک رول ہے کہ 3 سال کی سزا ہو تو اس کو فوراً معطل کر دیتے ہیں اور پھر اپیل میں فیصلہ ہوتا ہے، سزا سسپینڈ کر دی جاتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں اس کے باوجود راہل گاندھی کی سزا 2 سال کی معطل نہیں ہوئی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ جب اسٹیٹ کو فریق بنایا گیا تو سزا معطل ہوئی، یہ وہاں سے لے کر آئے۔ تو اس میں پھر عامر فاروق صاحب نے یہ پوچھا بھی کہ کیا ہمارا اور ان کا قانون ایک جیسا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے قانون میں تو بلکہ جو ہے وہ سزا معطل کرنا ضروری نہیں ہے، انڈیا میں تو باوجود اس کے کہ سزا معطل کرنا ضروری ہے، پھر بھی انہوں نے راہل گاندھی کو جب تک کہ اسٹیٹ کو فریق نہیں بنایا تب تک سزا معطل نہیں کی، حالانکہ ہمارے ہاں تو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہے۔ امجد پرویز صاحب نے کہا سزا معطل کرنا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، اسٹیٹ کو نوٹس جاری کیا جائے۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ چلیں یہ آپ کا نقطہ نوٹ کر لیا ہے، کیونکہ اس پر آج بھی انہوں نے کافی لمبی بات کی، میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، لیکن آج بھی انہوں نے کافی اس پر دلائل دیے، حوالے دیے، ججمنٹس کے حوالے لے کر آئے، اور اس سے پہلے بھی جب گزشتہ سماعت پر جمعرات کو جو سماعت ہوئی تھی، جمعے کو تو خیر وہ بیمار ہو گئے، آئے نہیں، جمعرات کی سماعت میں بھی انہوں نے 1 گھنٹہ اس پر دلائل دیے تھے، تو آج بھی انہوں نے کافی دیر اس پر دلائل دیے۔ دوسرا جو معاملہ تھا جورسڈکشن کا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں آنے سے پہلے یہ میجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا، اور وہاں سے میجسٹریٹ سے ہو کر پھر یہ ٹرائل کورٹ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ اچھا، پھر اس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ سیشن کورٹ جو ہے یہ ہی کمپیٹنٹ جورسڈکشن والا کورٹ ہے۔ امجد پرویز کی دلیل یہ تھی کہ سیشن کورٹ ہی کمپیٹنٹ جورسڈکشن والا کورٹ ہے اور ایسی ہی کورٹ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی مثال دکھائیں کہ کرپٹ پریکٹس کی شکایت جو ہے وہ میجسٹریٹ کے پاس دائر ہوئی ہو، کوئی ایسی مثال دکھائیں کہ جو ہے وہ کرپٹ پریکٹس کا معاملہ ہو اور اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے گئے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی کورٹ کے پاس آنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ میجسٹریٹ کے پاس کمپلینٹ فائل ہوئی ہو۔ امجد پرویز صاحب نے یہ دلائل دیے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ کی۔ پھر انہوں نے سماعت میں وقفہ لیا، انہوں نے کہا کہ جی مجھے بریک چاہیے کیونکہ مجھے میڈیسن لینی ہے۔ میں وقفے کے بعد لطیف کھوسہ صاحب روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے دلائل میں رکھنا نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن میں کچھ ججمنٹس آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے حوالے دیے ہیں وہ غلط حوالے دیے ہیں، تو لطیف کھوسہ صاحب نے اس پر اپنی کچھ ججمنٹس پیش کی۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے جواب اس پر روسٹرم پہ کھڑے رہے اور پھر دوبارہ امجد پرویز نے اپنے دلائل کا کچھ جاری رکھا۔ امجد پرویز نے کہا کہ جی دوسرا ایک اور نقطہ ان کا آتھرائزیشن کا تھا کہ جی سیکٹری کو آتھرائز نہیں ہے، یعنی الیکشن کمیشن ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو یہ ڈائریکشن دے سکتا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف کمپلینٹ فائل کرے، سیکٹری الیکشن کمیشن نہیں دے سکتا تھا۔ یہ جو نقطہ تھا لطیف کھوسہ صاحب کا، یہ نقطہ انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو کہیں گے کمپلینٹ فائل کرنے کے لیے تو یہ الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے، یہ سیکٹری نہیں کہہ سکتا، سیکٹری آتھرائزڈ نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے دلائل دیے اور انہوں نے کہا کہ سیکٹری کو الیکشن کمیشن نے جب بااختیار کر دیا تو سیکٹری بااختیار ہو سکتا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہی سیکٹری الیکشن کمیشن کو بااختیار کیا تھا۔ عامر فاروق صاحب نے کہا کہ کیا سیکرٹری کے علاوہ کوئی اور بھی کمپلینٹ فائل کرنے کا کہہ سکتا تھا، ڈی جی لا بھی کہہ سکتا تھا؟
تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہاں کہہ سکتا تھا، اگر سیکٹری الیکشن کمیشن بااختیار کر دے تو آتھرائزیشن دے دے تو آتھرائزیشن ہو جاتی ہے. یہ امجد پرویز کا نقطہ تھا. پھر اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا کہ اچھا اب کیا رہ گیا ہے، تو کہا گیا کہ جی 3 نکات میرے ابھی بھی رہتے ہیں. کمپلینٹ کی مدت 120 دن والا جو کہا گیا کہ جی 120 دن کے بعد تو کمپلینٹ فائل ہی نہیں ہو سکتی تھی. دوسرا انہوں نے حق دفاع ختم ہونے کی بات کی کہ جی ان کا حق دفاع ختم ہو گیا. تیسرا انہوں نے کہا کہ دائرہ اختیار جو ہے وہ طے کرنے کے حوالے سے بھی میں دلائل دینا چاہتا ہوں. تو میرے 3 نکات ابھی بھی باقی ہیں. یہاں پر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ آپ اس کو کل کا رکھ لیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج آپ اس کو مکمل کریں. تھوڑی دیر کے بعد پھر امجد پرویز صاحب نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ میں 12:15 پہ پہنچ گیا تھا اور پھر بھی فیصلہ سنا دیا گیا. تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ میں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیکھا، مجھے ایفیڈیوٹ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے سماعت آپ کل تک کے لیے ملتوی کر دیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کو کیس کو التوا میں نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی یہ تاثر نہ لیا جائے کہ میں کیس کو التوا میں ڈالنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، لیکن میرا یہ حق ہے کہ میں خواجہ حارث کا بیان حلفی دیکھوں. اب پتہ نہیں خواجہ حارث کا بیان حلفی دیکھنا اتنا امپورٹنٹ کیوں تھا امجد پرویز کے لیے، اور اس کو دیکھنے کے بعد وہ کیا نقطہ اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے یہ میں نہیں جانتا. لیکن بہرحال انہوں نے اصرار کیا کہ ان کو کل تک کے لیے وقت دے دیا جائے. اچھا پھر کل تک کے لیے وقت تو نہیں دیا گیا، انہوں نے اپنے دلائل جاری رکھے. اور عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جیسے عامر فاروق نے کہا کہ آپ جتنی تفصیل سے دلائل دے رہے ہیں، اگر اتنی تفصیل سے دلائل دیں گے تو یہ تو پھر اپیل کا ہی فیصلہ ہو جائے گا. پھر یہ آرڈر کو سسپینڈ کرنے کے دلائل تو آپ نہیں دے رہے، تو یہ تو سسپینڈ ہی ہو جائے گا. یعنی اپیل میں ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ساری تفصیلات تو آپ کو اپیل میں جا کے بتانی ہے، یہ آپ ابھی سے کیوں بتا رہے ہیں. پھر گواہوں کو نہ سننے کا معاملہ تھا، اس پر بھی امجد پرویز صاحب نے اپنے دلائل دیے. انہوں نے کہا کہ ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو غیر متعلقہ قرار دیا. اس پر کافی شور مچا تھا کہ یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہیر رانجھا کا کیس بھی ہو تو اس میں بھی گواہوں کو آپ سنے بغیر نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر متعلقہ ہیں. تو اب یہاں پر خیر امجد پرویز صاحب نے جو دلائل دیے وہ اس لحاظ سے کمزور تھے. انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ٹیکس کا کیس ہی نہیں ہے اور ٹرائل کورٹ نے گواہوں کو غیر متعلقہ اس لیے قرار دیا کیونکہ ٹیکس کنسلٹنٹ کو بطور گواہ طلب کیا جانا تھا. یعنی ٹیکس کنسلٹنٹ کو کیوں طلب کیا گیا جبکہ یہ ٹیکس کا کیس ہی نہیں ہے، تو غلط ڈیکلیریشن کا کیس ہے. تو اس لیے امجد پرویز کہتے ہیں کہ چونکہ یہ غلط ڈیکلیریشن کا کیس تھا، یہ ٹیکس کا کیس نہیں تھا، پھر ٹیکس کنسلٹنٹ کا بطور گواہ پیش کیا جانا غیر متعلقہ تھا. لیکن وہی بات ہے کہ آپ سنے بغیر کیسے غیر متعلقہ کہہ سکتے ہیں؟ اگر غیر متعلقہ تھا بھی تو آپ سن کے کہیں گے کہ غیر متعلقہ ہے. سنے بغیر ہو سکتا ہے جو ڈیفینس اپنا دفاع کرنا چاہ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی آرگومنٹ ہو، کوئی دلیل ہو اور اس شخص کو گواہ پیش کرنے کی کوئی وجہ ہو، لیکن سنے بغیر کیسے آپ اس کو حق دفاع ختم کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ریٹرن غلط ڈیکلیریشن کا کیس ہے، ٹیکس کا کیس ہی نہیں ہے، تو ٹیکس کنسلٹنٹ کو بطور گواہ جو ہے وہ طلب کیا نہیں جا سکتا. تو یہ دلائل جو ہیں وہ امجد پرویز صاحب نے دیے. اس کو سننے کے بعد فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. اب دیکھیں فیصلہ کیا سنایا جاتا ہے. آج سائفر والے معاملے میں یہ خبریں بھی چل رہی تھیں کہ عمران خان کو اگر آج رہا کر دیا گیا تو سائفر کے معاملے میں ان کی گرفتاری عمل میں آ جائے گی، یعنی عمران خان کی رہائی ابھی عمل میں نہیں آئے گی. آپ نے دیکھا کہ جو ایمان مزاری ہیں ان کی بھی رہائی عمل میں آئی، لیکن ساتھ ہی ان کو دوبارہ پکڑ لیا گیا. اسی طرح سے آج شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی 2 روزہ مزید جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا ہے، حالانکہ ان کے ریمانڈ لینے کی کوئی آرگومنٹ موجود نہیں تھے اسٹیٹ کے پاس، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم نے ان کا ریمانڈ لینا ہے. تو بہرحال اب دیکھیے معاملات کس طرح آگے چلتے ہیں. عمران خان کو اگر آج رہا کرنے کا فیصلہ ہو بھی جاتا ہے، یہ سزا معطل ہو بھی جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس کے باوجود ان کی رہائی عمل میں آئے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.